انفو جہان ٹی وی دیکھنے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم جا رہے ہیں افغانستان کی دل کابل کی سرزمین پر۔ یہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ تاریخ، جذبے، دکھ، ترقی اور امیدوں سے بھرا ایک سفر ہے۔ تو چلیے اپنے تخیل کے گھوڑے کو کابل کی گلیوں میں دوڑاتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آئیے کابل کا ایک تعارفی خاکہ دیکھتے ہیں۔ کابل افغانستان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ دریائے کابل کے کنارے بلند پہاڑوں کے درمیان تقریباً 1800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں تقریباً 40 لاکھ افراد آباد ہے۔ یہی شہر ملک کی سیاست، معیشت، تعلیم اور ثقافت کا مرکز ہے۔ دوستو، کابل کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جہاں آریہ، یونانی، کوشانی، ساسانی، غزنوی، تیموری اور مغل حکمران آئے اور گئے۔ اسلام کی آمد نے اس شہر کو دینی، علمی اور فکری لحاظ سے روشن کیا۔ سوویت جنگ، طالبان کا دور، امریکی مداخلت اور پھر طالبان کی واپسی، یہ سب کابل کی تاریخ کا حصہ ہے۔ دوستو، کابل صرف ایک شہر نہیں بلکہ مختلف قومیتوں، زبانوں اور تہذیبوں کا حسین امتزاج ہے۔ پشتون، تاجک، ہزارہ، ازبک اور ترکمان یہاں آباد ہے، اور ہر قوم اپنی ثقافت، زبان اور لباس کے ذریعے اس شہر کی شناخت میں حصہ ڈالتی ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، مذہبی اور روایتی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں زبانوں، ادب اور لوگ ورثے کی۔ کابل میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان دری یعنی فارسی ہے۔ اس کے بعد پشتو اور کچھ علاقوں میں اردو کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ ادب کے میدان میں کابل ہمیشہ سے ایک مضبوط شہر رہا ہے۔ یہاں کے شاعری، محاورے اور کہاوتیں لوگوں کی روزمرہ گفتگو میں جھلکتی ہے۔ سامعین، کابل کا ذائقہ دار اور خوشبودار کھانا اس کی پہچان ہے۔ کابلی پلاؤ، منتو، اشک، شوربہ، نان اور خشک میوجات یہاں کے دسترخوان کی زینت ہے۔ روایتی موسیقی میں رباب، طبلہ، دمبورا اور ہارمونیم شامل ہے، جو خاص مواقع اور تہواروں پر گونجتے ہیں۔ دوستو، کابل افغانستان کا علمی مرکز ہے۔ یہاں موجود چند نمایاں اداروں میں کابل یونیورسٹی، امریکن یونیورسٹی آف افغانستان، پولی ٹیکنک یونیورسٹی اور کئی دینی مدارس شامل ہیں۔ بدقسمتی سے حالیہ حکومت میں لڑکیوں کی تعلیم پر سخت پابندیاں عائد ہے، جس سے تعلیمی میدان کو شدید دھچکا لگا ہے۔ دوستو، اب چلتے ہیں کابل کی مشہور اور یادگار جگہوں کی سیر پر۔ اگر آپ کابل جائیں تو ان جگہوں کو ضرور دیکھیے۔ بابر کا مزار، مغل بادشاہ کی آخری آرام گاہ، خوبصورت باغ کی درمیان۔ شہر نو، جدید کابل کا دل، جہاں کیفے، بازار اور کاروبار کی رونق ہے۔ دروازہ لاہور۔ دوستو، کابل کی قدیم شان و شوکت کی علامت دروازہ لاہور ایک مشہور مقام ہے، جو ہر وزٹر کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ کابل زو، اہل خانہ کے لیے تفریحی مقام۔ درہ پنجشیر، سامعین، احمد شاہ مسعود کی بہادری کا نشان اور قدرتی حسن کا گہوارہ درہ پنجشیر کو مانا جاتا ہے، جو ہر سیاح کو ایک دفعہ ضرور دیکھنی چاہیے۔ دوستو، اگر بات کریں کابل کے حالیہ حالات پر ایک حقیقت پسندانہ نظر کے ساتھ، تو 2021 میں امریکی افواج کے انخلاء کے بعد طالبان نے ایک بار پھر کابل پر قبضہ کیا۔ اب کابل میں طالبان کی حکومت قائم ہے۔ سیکیورٹی پہلے سے بہتر ہوئی ہے، مگر خواتین کے حقوق، اظہار رائے اور آزادی پر بہت سے پابندیاں لگا دی گئی ہے۔ معاشی بحران اور بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دوستو، ایک وقت ہوا کرتا تھا جب کابل سیاحوں کا پسندیدہ مقام تھا،
مگر اب یہاں آنا آسان نہیں، سیاحت محدود ہے اور غیر ملکیوں کو سخت حفاظتی اقدامات کے ساتھ آنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ تحقیق، صحافت یا کسی مشن کے تحت آنا چاہے تو کابل میں تاریخ، ورثہ اور روایتی زندگی کا خزانہ موجود ہے۔ سامعین، آئیے اب دیکھتے ہیں کابل اور پاکستان کے درمیان رشتوں کی نوعیت۔ پاکستان اور کابل کا رشتہ صدیوں پر محیط ہے۔ زبان، مذہب، ثقافت اور قبائلی رشتے، یہ سب انہیں جوڑتے ہیں۔ پاکستان نے افغان مہاجرین کو پناہ دی، ان کے تعلیم اور صحت کا بندوبست کیا، مگر کچھ تلخ سیاسی لمحات اور سرحدی مسائل نے ان تعلقات کو متاثر بھی کیا ہے۔ دوستو، کابل کے باسی نہایت بہادر، محنتی اور عزت دار لوگ ہیں۔ چاہے کتنی ہی جنگیں آئے، چاہے کتنی ہی تباہیاں ہوئیں، انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ لوگ مہمان نواز بھی ہیں اور محبت کرنے والے بھی۔ دوستو، بات کرتے ہیں کابل سے جڑے کچھ دلچسپ حقائق کی۔ 1960 کی دہائی میں کابل کو ایشیا کا پیرس کہا جاتا تھا۔ یہاں کی خواتین کبھی مغربی لباس اور آزادی کے ساتھ گھومتی تھی، جو اب ایک تاریخ بن چکا ہے۔ کابل کے ہاتھ سے بنے قالین دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کی کشیدہ کاری اور چمڑے کے جیکٹس عالمی مارکیٹ میں خوب پسند کی جاتی ہے۔ دوستو، کابل کا مستقبل اب دھندلا ضرور ہے، لیکن مکمل اندھیرے میں نہیں۔ اگر عالمی برادری، ہمسایہ ممالک اور افغان قیادت مل کر کوشش کرے تو کابل کو دوبارہ امن، ترقی، تعلیم اور خوشحالی کا مرکز بنایا جا سکتا ہے۔ کابل ایک ایسا شہر ہے جو ہر بار گر کر پھر کھڑا ہوا ہے، یہی اسی کی طاقت ہے۔ سامعین، اور آخر میں کابل ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ کابل ہمیں سکھاتا ہے کہ جنگ کے باوجود محبت باقی رہتی ہے، ظلم کے باوجود علم ابھرتا ہے اور اندھیروں میں بھی امید کی روشنی باقی رہتی ہے۔ دوستو، تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ سفر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔